بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے بھائی و دوستو، حسن رضی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے آدمی 100 سال چل کر بھی اس کا طے نہیں کر سکتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا درخت ہے کہ اگر آدمی تیز رفتار گھوڑا لے لیا جائے، 100 سال تک گھوڑے کو دوڑائے، تب بھی اسے پار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے ایک جنت کے اندر کتنی بڑی نعمتیں رکھی۔ دنیا کے اندر اللہ پاک نے بھیجا اس واسطے کہ دنیا کے اندر رہ کر جنت والے اعمال کریں۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو بھی بہکا کر جنت سے نکالا۔ اسی لیے آدمی اس کے نقش قدم پر چلنے سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اللہ کی کتنی مخلوق ہے، آدمی ذرا غور اور فکر کرے۔ اللہ رب العزت نے ایک درخت جنت میں اتنا بڑا، اتنا مسافہ کرنے پر، اتنا رستہ طے کرنے پر بھی ختم نہیں ہو رہا۔ اللہ کی ذات کی کتنی بڑی طاقت، کتنی بڑی قدرت، کتنی بڑی جنت، کتنی بڑی ہوگی۔ جیسے کہ ہم بار بار سنتے رہتے، ادنا ایمان والے کو جو رائے کے برابر بھی دنیا سے ایمان بچا کر لے کر چلا جائے، رائے کی قیمت میرے اور آپ کی نگاہوں میں نہیں ہے، لیکن وہ ایمان کی قیمت ہے۔ رائے کے برابر بھی ایمان بچا کر دنیا سے آدمی لے کر چلا گیا تو اللہ رب العزت دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اسے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاس میں ہر چیز کے خزانے ہیں۔ آدمی ذرا غور و فکر کرے کہ اللہ نے جنت کو نعمتوں سے، جب جنت کو اللہ پاک نے نعمتوں سے بنایا، پوری نعمتیں اس کی تیار کی گئی۔ جب جنت تیار کی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اور جنت کو دیکھ کر آؤ۔ حدیث میں آتا کہ جب جبرائیل علیہ السلام جنت کو دیکھ کر آئے، کہنے لگے کہ یا اللہ، اس میں ہر آدمی جائے بغیر نہیں رہے گا۔ ہر آدمی کی تمنا، ہر آدمی کی حسرت اس میں جانے کی رہے گی۔ ہر آدمی اس میں جانے کی کوشش کرے گا اور اس میں جائے گا۔ پھر اللہ پاک نے جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا، یعنی عبادت سے، جھوٹ بچنے سے، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، جو بھی اللہ کے حکم ہے وہ کرنے سے، جو حکم نہیں ہے وہ کرنے سے اللہ نے جنت کو ڈھانپ دیا۔ جیسا کہ جھوٹ نہ بولنا، زنا سے رکنا، چوری سے رکنا، شراب سے رکنا، کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان سب سے اپنے آپ کو روکنا، اپنی نفس کو روکنا، اپنی خواہشات کو روکنا، اور نماز جتنے بھی اعمال کرنے کی پورے اعمال کرنا، نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، وغیرہ وغیرہ کتنے بھی کام ہیں اللہ نے اس میں ڈھانپ دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ
پھر جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھ کر آئے تو کہنے لگے کہ یا اللہ، اس میں تو ہر آدمی جانا مشکل ہے، اتنی مشقتیں، اپنے نفس پر قابو پانا، اپنے نفس کو روکنا، اللہ کی طاعت پر لانا، اللہ کے حکم پر لانا، انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا۔ ابتدائی میں آدمی کو یہ تمام چیزیں مشکل دکھتی ہیں، جیسے کہ آدمی کو نماز کو جانے کو دشواری ہوتی، لیکن نماز کا عادی ہو گیا آدمی تو تمام چیزیں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا رمضان المبارک آتا، روزے رہنا تھوڑا سا مشکل ہوتا آدمی کو، لیکن آدمی ہمت کر لے، یہ اللہ کا حکم ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے پر اپنے روزہ رہے، سحر بھی کرے، افطار بھی کرے، تھوڑی مشقتیں اٹھا لے گا آدمی تو اس کو عادت ہو جائے گی، تو پھر آدمی کا روزہ رہنا آسان ہو جائے گا۔ مالدار کے لیے حج کو جانا، پیسہ خرچ کرنا تھوڑی دشواری ہوتی، لیکن آدمی ہمت کر لے اور حج کو چلے جائے، اللہ کا حکم سمجھ کر حلال کمائی سے، کیونکہ حرام کمائی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، حرام کمائی سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، حرام کمائی سے زکوٰۃ قبول نہیں ہوتا، اللہ کو پاک مال چاہیے۔ حلال کمائی کے اندر اللہ پاک نے بڑی طاقت رکھی، آدمی جھوٹ نہیں بولتا تجارت کے اندر، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بتائی اس طریقے سے تجارت کرتا آدمی تو ثواب کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے بھی آدمی بلند مرتبے پہ پہنچتا، جیسے کہ فرمایا کہ سچے تاجر کا عشر انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ میں ہوگا۔ کتنی بڑی اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی۔ آدمی ہمیشہ اپن بھی حلال کمانے کی سوچے، اپنی اولاد کو بھی حلال کمانے کی سوچے۔ جو آدمی حلال کمائی سے اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ نے صاحب استطاعت بنایا، مال سے نوازا، حج کو گیا اور تمام احکام جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر بتایا، حج میں، عرفہ میں، مینا میں، مزدلفہ میں پورا مکمل کیا، تو یہ جنت والے اعمال ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے اس امت کو بھی کتنی فضیلتوں سے نوازا۔ وضو پر اجر، وضو کے بعد دعا پڑھنے پر اجر، نماز کو ایک ایک قدم پر جانے سے، گھر سے نکلنے سے، ارادے سے اجر۔ جمعے کا دن آیا، جمعے کے دن جمعے کی پوری فضیلیت، جمعے کے پورے شرائط پورے کیا، جیسا بتایا کہ سویرے جا کر مسجد کے اندر بیٹھ گیا، امام جب خطبہ دینے لگا تو خاموشی خطبہ سننے لگا، تو فرمایا کہ اللہ پاک ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صغیرہ گناہ، جتنے بھی چھوٹے گناہ ہوتے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس امت کے ساتھ میں کتنا اللہ نے رحم کا معاملہ، کرم کا معاملہ کیا، عافیت کا معاملہ کیا۔ پھر اللہ پاک نے جہنم کو تیار کیا۔ پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا، اس کے عذابات کو دیکھا، اس کی کھولتی آگ کو دیکھا، جتنے بڑے بڑے عذابات اللہ نے تیار کر کے رکھیے، جہنم کے عذابات کو اللہ نے دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا، دیکھ کر آ کے کہنے لگے یا اللہ، اس میں تو ہر آدمی جائے بغیر نہیں رہے گا، اس میں تو آدمی اپنے آپ کو بچائے گا، اس میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو اس حفاظت میں رکھے گا۔ پھر اللہ پاک نے جہنم کو مشقتوں، جہنم کو راحتوں سے ڈھانپ دیا، جیسا کہ بدکاری، زنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، ماں باپ کی نافرمانی، تمام گناہوں سے جو آدمی کی خواہش کی ہے، تمام خواہشات سے بھر دیا۔ جب آدمی خواہشات کی اتباع کرے گا تو آدمی جہنم میں جائے گا۔ پھر اللہ نے کہا حکم ہوا کہ جبرائیل جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ، اس میں تو ہر آدمی جائے بغیر نہیں رہے۔ آدمی خواہشات کے پیچھے چلے گا، دنیا کمانے کے لیے، نہ حلال کی فکر کرے گا، نہ اللہ کے حکم کی فکر کرے گا،
نہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ویسے طریقے پہ کمانے کی فکر کرے گا، آدمی یہ سوچے گا بس تھوڑی سی دنیا مجھے مل جائے، دنیا مجھے حاصل ہو جائے اور دنیا کی تھوڑی سی شہرت حاصل ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، دنیا کی شہرتیں بھی ختم ہونے والی، دنیا کی راحتیں بھی ختم ہونے والی، دنیا کی تکلیفیں بھی ختم ہونے والی، تمام چیزیں ختم ہونے والی، رہنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آدمی اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارے، حرام سے بچے، زنا سے بچے، شراب پینے سے بچے، جوا کھیلنے سے بچے، جھوٹ بولنے سے بچے، چوری کرنے سے بچے۔ یہ تمام کام گناہوں کے کام ہیں، اور یہ تمام کام کرنے سے آدمی کو اللہ پاک دنیا میں بھی ذلیل کر دیتے، آخرت میں بھی آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا۔ اسی لیے ہر گناہ سے آدمی یہ سوچ کر بچے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے بچنے کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچنے کا، اس سے بچنے پر اللہ ثواب عطا فرماتے، اسے کرنے پر اللہ عذاب عطا فرماتے۔ اللہ کی نعمتیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، جنت کے اندر محلات کا ملنا، اللہ کے حکم سے جنت کے اندر حوروں کا ملنا، اللہ کے حکم سے جنت کے اندر، یہ تمام چیزیں اللہ پاک نے انسان کے لیے، فرمانبرداروں کے لیے، مومنوں کے لیے جو ایمان رکھتی ہیں قرآن پر، جو ایمان رکھتی ہیں اللہ پر، غیب پر، جو ایمان رکھتی ہیں انبیاء پر، جو ایمان رکھتی ہیں کتابوں پر، اللہ کی آسمانی کتابوں پر، اللہ رب العزت میرے بھائیوں جس چیز کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جہنم کی خبر، جہنم کے عذابات کی خبر، جنت کی خبر، جنت کے راحتوں کی، نعمتوں کی خبر، اس پر ایمان رکھتی ہیں، اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کر کے رکھا۔ جنت کے اندر اللہ پاک نے نہ جنت میں جانے کے بعد میں آدمی کو نہ تو غم ہوگا، نہ تو آدمی کو بوڑھاپا آئے گا، نہ آدمی کو کوئی بیماری آئے گی، نہ آدمی کوئی زوال میں آئے گا، آدمی خوش رہے گا۔ اللہ کی رضا جب مل جائے گی آدمی خوش رہے گا، جنت میں جب داخلہ ہو جائے گا آدمی خوش رہے گا، ہمیشہ کی خوشی وہاں کی ہمیشہ کی خوشی رہے گی، ہمیشہ کی زندگی وہاں کی ہمیشہ کی زندگی رہے گی۔ آدمی جنت کے اندر سے جیسے چاہے اپنی زندگی، خواہشات کی زندگی جنت کے اندر اللہ نے بنا کر رکھی۔ اپنی من چاہی زندگی کو آدمی دنیا کے اندر قربان کر کے رب چاہی زندگی کو اختیار کرے گا، اللہ رب العزت آخرت میں اس کو من چاہی زندگی عطا فرمائیں گے۔ جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے حکموں پر چلے گا، ہر قدم کو اللہ سے ڈر کر رکھے گا، جس چیز کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کرے گا، تو دنیا آخرت میں اللہ پاک اپنے خوف سے بے خوف کر دیں گے، اسے جنت میں اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں جب آخرت میں تمام لوگ جمع ہو جائیں گے، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ بھائی کا، نہ ماں بیٹے کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی، کوئی کسی کا، نہ دوست کا ہوگا، جگری دوست نہ دوست کا ہوگا، ہر آدمی نفس نفسی کے عالم میں ہوگا۔ آدمی کو اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر لگانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لگانا، اور اللہ سے جنت الفردوس طلب کرنا۔ واقعی اللہ ہم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو میرے بھائیوں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جنت کے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جنت کی ہر نعمتوں سے ہمیں نواز دے، جنت کو پھل عطا فرما۔ اللہ پاک جب آدمی جنت میں داخل ہوگا تو تمام چیزیں اس کو اللہ کے حکم سے ملے گی۔ دنیا کی کتنی بھی مشکل ہو آدمی، سب مشکل آدمی کو موت پر ختم ہونے والا، لیکن آخرت میں اللہ نہ کرے مشکل میں آ گیا آدمی، حساب کتاب میں پھنس گیا تو کوئی بچانے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ دنیا سے رائے کے برابر ایمان بچا کر لگ جائے، شرط ایمان بچانے پر جنت ملے گی۔ ایمان کب بچے گا؟ ایمان کی محنت سے بچے گا، ایمان کی محنت کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت، نماز، اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تربیت دینے کا حکم دیا، اللہ نے جیسی تربیت دینے کا حکم دیا، ویسی تربیت بچوں کو نماز کا عادی بنانا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو کرنے والا بنا دے، والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محض
اللہ پاک میرے دکھوں سے قبول فرما لے، آمین الحمد للہ۔